پورے قرآن مجید میں سورہ جن کی اہمیت کیا ہے؟ بڑا اچھا سا نشان ہے، آپ سب کو زبانی یاد ہو جائے گا اگر میں کہوں اس کا سورہ نمبر ہے 72، تو نہ 71 نہ 73 نہ 73 نہ 72، آپ کو 72 ایسے یاد رہیں گے، جو جوڑ دیں انہیں 72 کہتے ہیں، تو نمبر بھی یاد رہے گا اور سورہ کا نام بھی یاد رہے گا، سورۃ الجن۔ اور اب آئیے اس سورہ جن کی آیات کی تعداد 28 ہے، ان 28 آیات کی تلاوت کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ یہ پورے قرآن کی تلاوت سے ہٹ کر پھر یاد دلاؤں آپ کو کہ اس پورے ماہ مبارک میں پورا قرآن اول سے آخر پڑھنا یہ الگ موضوع ہے، اور سورہ کر کے پڑھنا یہ الگ موضوع ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پورا قرآن اول سے آخر پڑھیں، اس کے بجائے بہتر ہے کہ اس کو عنوانات کے تحت میں پڑھیں، ٹاپکس کے اعتبار سے پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو سورہ مکمل کر سکتے ہیں سورہ جن۔ تو کیا ثواب ملنے والا ہے سورہ جن کی تلاوت کا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص بھی سورہ جن کی تلاوت کرے گا، اس کے نام اعمال میں جتنے افراد جن کہ جنہوں نے پیغمبر کی تصدیق کی ہے، اور جتنے افراد جن جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی ہے، ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب خدا سورہ جن کی تلاوت کرنے والوں کو عطا کرے گا۔ گھبرائیے نہیں، سورہ جن پڑھنے سے جن نہیں آنے والے۔ بہت سارے مسائل ہو سکتا ہے اس عنوان میں آ جائیں کہ جو مشہور عوام کے درمیان ہیں، آیا روایات میں ان کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ مگر سورہ جن پر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ سورہ جن کی تلاوت اگر کوئی زیادہ کرے، اکثر کرے، بار بار کرے، بار بار کیسے کرے؟ جب کبھی 4 قل پڑھیے، سورہ اخلاص ہو، کافرون ہو، فلق و ناس، تو 5واں قل ہے سورہ مبارکہ جن۔ قرآن نے 5 ایسے سورے جو شروع ہوتے ہیں لفظ قل سے، ان میں سے 5واں کہہ لیجئے ترتیب کے لحاظ سے پہلا ہے سورہ جن۔ اس کی تلاوت کا ثواب امام فرما رہے کہ جو شخص اس کی تلاوت زیادہ کرے گا، پروردگار اس کو جنوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا، جنوں کے دھوکے سے محفوظ رکھے گا، جنوں کے حملے سے محفوظ رکھے گا، اور خدا اسے محمد اور آل محمد کے ساتھ مشہور کرے گا۔ ادھر محفوظ ادھر محشور۔ محفوظ کس سے؟ جنوں سے۔ محشور کس کے ساتھ؟ محمد و آل محمد کے ساتھ۔ تو سودا برا تو نہیں ہے؟ 28 آیتوں میں اگر خدا میرا اور آپ کا نام ڈال دے محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہونے والوں میں، تو سودا مہنگا تو نہیں ہے؟ ابھی الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس سودے کو ہلکا سمجھیں، مگر بہت بھاری سودا ہے۔ اگر کوئی انسان کہیں جانا چاہتا ہو، کسی جگہ اس کی کوئی مشکلات ہو، کوئی بہت ظلم کرنے والا کوئی بادشاہ ہو، جہاں جانا پڑ جائے، سورہ جن پڑھ کر جائے تو محفوظ رہے گا۔ سورہ جن کی تلاوت انسان کے رزق میں اضافہ کر دیتی ہے، جتنا زیادہ پڑھیے اتنا زیادہ رزق ملتا ہے۔ بہت تفصیل کا وقت ابھی آیا نہیں ہے، آہستہ آہستہ مسائل آئیں گے۔ تو آئیے سورہ جن کے فضائل کے ساتھ ساتھ اب یہ پس منظر میں سورہ نازل کہاں پر ہوا؟ پورے قرآن میں پروردگار نے جنوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جن کیا ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں، ان کی بود و باش کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، یہ مسائل ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ۔ ابھی فی الحال پہلا مسئلہ، یہ سورہ نازل کہاں پر ہوا؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حبیب فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر کی نماز میں آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے کہ بآواز بلند، مگر میں بہت سارے افراد کو پہچانتا ہوں کہ جو آہستہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مرد ہو کر بھی صبح کی نماز آہستہ۔ اتنا زور سے پڑھیے کہ اگر کوئی ساتھ میں بیٹھا ہوا سننا چاہے تو آپ کی الرحیم کی میم بھی سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا نہ ہو کہ الرحمن کی نون تو واضح ہو، رحیم کی میم اندر رہ جائے۔ اسے کہتے ہیں بآواز بلند جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں نماز فجر بھی ہے۔ اور اب تو ویسے ہی اس ماہ مبارک کی برکت سے پورا سال کوئی نماز فجر میں پابندی کر پاتا ہو نہ کر پاتا ہو، یہ ماہ رمضان تو ایسا ہے کہ یہ اس کا بغیر تو دم لیتا ہی نہیں۔ سحری بھی کیجئے، پھر اس کے بعد خدا کی عبادت بھی کیجئے۔ کتنا حسین ہو کہ سحری سے پہلے نماز شب ہو، سحری کے بعد نماز فجر ہو۔ تو ایک دفعہ خدا کو یاد کریں کھانے سے پہلے، ایک دفعہ یاد کریں کھانے کے بعد، تاکہ دو طرفہ خدا کی یاد ہو، بیچ میں خدا کی نعمت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سورہ مبارک جن کی پس منظر یہ نازل کیسے ہوا؟ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے حبیب صبح کی نماز پڑھ رہے، بآواز بلند پڑھ رہے،
ایسے میں جنوں کے گروہ نے پیغمبر کی آواز کو سنا، اور جن زیادہ پریشان تھے جب سے ختمیہ مرتبت کی رسالت کا بعثت کا عنوان ہوا تھا، جب سے آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا تھا، تب سے شیاطین کو اوپر جانے سے جنوں کو روک دیا گیا تھا۔ تو جن پریشان تھے کہ اوپر کے راستے بند کیوں ہو گئے، تلاش میں تھے، جب پیغمبر کی زبان مقدس سے سورہ جن سے پہلے آپ نے قرآن پڑھا، انہوں نے قرآن سنا، تو قرآن سن کر یہ واپس پلٹ گئے کہ یہی وہ کلام ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد سے ایمان لانے کا عنوان شروع ہوا ان جنوں کا۔ یہ ابن عباس کی روایت ہے۔ اب آئیے ایک اور روایت۔ طائف میں ایک بازار لگتا تھا، اس کا نام تھا عکاظ، اور بازار عکاظ میں سرکار پہنچے تھے تبلیغ اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، کلمہ طیبہ کے اعلان، بازار میں اعلان کرنے چلے گئے۔ حالانکہ بازار میں اعلان کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ بازار میں یہ تو اعلان ہو سکتا ہے کہ کتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، بازار میں یہ تو اعلان ہو سکتا ہے کہ ایک کے ساتھ ایک فری ہے، بازار میں کوئی کلمہ طیبہ پڑھے، بازار میں کچھ اللہ کے دشمن کو برا کہے، بڑا مشکل کام۔ آپ نے بازار عکاظ میں تبلیغ دین فرمائی، اور تبلیغ دین فرمانے کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اب واپس پلٹ رہے تھے تو کہتے ہیں وادی جن کے علاقے میں پہنچے، طائف سے واپس پلٹ رہے ہیں۔ وادی جن، ہو سکتا ہے وادی جن کا مسئلہ کل بھی آئے کہ بعض علاقوں میں لوگوں نے خیال کیا کہ یہ جن کی وادیاں ہیں۔ یہ جن کی وادیاں کیا ہوتی ہیں وہ کل بیان کریں گے۔ اللہ کے حبیب لوٹ رہے تھے کہ آپ کے خدمت میں جنوں کے گروہ نے آپ کی تلاوت کے انداز کو سنا، اور تلاوت تو سن کے اتنا متاثر ہوئے، قسم بخدا سورہ جن بتا رہا ہے کہ انسان جنوں سے افضل ہے، کہ پڑھنے والے ختمیہ مرتبت انسان کی شکل میں تھے، جن کی شکل میں نہیں تھے۔ کوئی جن انسان سے کیسے بہتر ہوگا، جبکہ اشرف مخلوقات خدا نے انسان کو قرار دیا۔ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پڑھنا۔ تو یہ دو روایات آپ کی خدمت میں آج کی حد تک، باقی انشاءاللہ باتیں آہستہ آہستہ۔ سورہ جن کے اعتبار سے سورہ جن 72واں سورہ، اور اس کی آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اس کی ابتدا بسم اللہ کے بعد قل سے ہے۔ اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، حبیب کہیے کہ مجھ پر وحی کی گئی، حبیب آپ کہیے کہ مجھ پر وحی کی گئی۔ اوحیا فعل ماضی مجہول، مجھ پر وحی کی گئی، الیہ مجھ پر کیا؟ انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک کہ سنا جنوں کے ایک گروہ نے۔ پیغمبر یہ نہیں فرماتے کہ میں کہہ رہا ہوں، کہ جنوں کے گروہ نے مجھ سے قرآن سنا۔ پیغمبر یہ نہیں فرماتے کہ میں کہہ رہا ہوں، آپ فرماتے مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے سنا۔ انہ استمع نفر من الجن، یہ لفظ استمع، استمع کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے سمع، اگر قرآن میں یہ ہوتا کہ سمع سنا تو یہ بات اور ہوتی۔ مثال آپ کی خدمت میں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سنی انسنی کر دیتے ہیں، سنتے تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، تو گھر والے چیخ کے سنتے ہو، پھر آپ موبائل سے نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کیا کہا، بیگم نے آپ سے کہا سنتے ہو جی، اور آپ نے کہا جی کیا کہا، یعنی کہ سنا تھا وہ انسنی ہو گئی۔ کون خرچہ اٹھائے؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ اس کو گھر کے ماحول کے علاوہ بھائیے باہر کے ماحول، جب کبھی ہم پاکستان کے مسائل میں بات کیا کرتے تھے، جناب بڑی مجبوری ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں گانے چل رہے ہوتے، اور کوئی عام بیچارہ مومن اگر اپنی سواری نہ رکھتا ہو اور پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہا ہو تو وہ اپنے کانوں کو گانوں سے کیسے بچائے؟ اپنے کانوں کو گانوں سے کیسے بچائے؟ تو ہو سکتا ہے آج کے دور میں آپ کے پاس کوئی علاج موجود ہو، مگر کس توٹی میں بات کر رہا ہوں، اس دور میں علاج نہیں تھا کہ بیٹھے ہیں تو لا محالہ کتنا بھی آپ کان بند کر لیں، کہیں نہ کہیں سے آواز تو کان میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے سننا، جب تک یہ ہے تب تک گناہ نہیں ہے۔ ہاں اس کا اگر اثر دماغ پہ ہونے لگے، یوں سمجھیے غور سے سننے لگیں، پھر آپ کو الفاظ کے پیچھے الفاظ کے معنی آپ کے میرے ذہن کو کہیں اور موڑنے لگے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ میوزک کی دھن کیسی ہے، ہاتھ کیسے ہونا چاہیے، اتنے اشارے کافی ہیں۔ یہ کیفیت کیا ہے؟ استماع، یہ کیفیت ہے استماع، استماع نہیں ہے، یہ استماع ہے، یعنی ایک عام سننا
اور ایک غور سے سننا. اور روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام کی خدمت میں ایک پہنچ گیا، امام کا ماننے والا، اور امام سے کہتا ہے، مولا سے کہتا ہے، مولا میرے پڑوس میں کچھ گانے والے رہتے ہیں، گانے والیاں. اس زمانے میں گانے والیاں بہت مشہور، تو میں خود سے نہ تو اہتمام کرتا ہوں اور نہ اپنے گھر میں لہو و لعب کی محفل سجاتا ہوں. میرے جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں گھر کے، وہ بالکل کونے میں بنے ہوئے اور اس گھر کی دیوار سے ملے ہوئے. میں جاتا ٹوائلٹ ہوں، بیت الخلا حمام جاتا ہوں، واش روم جاتا ہوں، اور وہاں آواز ان گانے والیوں کی آ رہی ہوتی، میں تھوڑی دیر اپنا قیام بڑھا دیتا ہوں. سننے نہیں جاتا مگر کچھ دیر سننے کے لیے رک جاتا. اس میں کیا مذائقہ ہے؟ لوگ کیسے کیسے انداز سے سوال کرتے تھے امام سے، اس میں کون سا گناہ ہوگا؟ نہ میں نے بلایا، نہ منگایا، نہ پیسے دیے، نہ گھر میں محفل سجائی، میں تو اپنے قضائے حاجت کے لیے گیا تھا، وہاں آواز آئی تو کچھ دیر کے لیے اور قیام بڑھا لیا. بہت غور کیجیے گا، قسم بخدا روایات اہل بیت نے بیت الخلا کے بھی آداب بیان کیے ہیں، ٹوائلٹس میں جانے کے بھی آداب ہیں. ان آداب میں ایک ادب زیادہ دیر تک بیٹھنا مکروہ کہا گیا. مکروہ ہونا اور ہے اور حرام ہو جانا اور ہے. اب یہ سوال کر رہا ہے مولا سے کہ مولا اس میں کیا مذائقہ ہے؟ میں جاتا ہوں، جا کے بیٹھ جاتا ہوں، آواز وہاں سے آتی ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم سوال پوچھیں گے اس سے، ان کی سماعتوں سے، ان کی بصارتوں سے، ان کی قلوب سے. اللہ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک بصارت، بے شک سماعت اور قوت قلب، ان تینوں سے سوال کیا جائے گا. کل اولئک. امام کے جواب کا مطلب کیا تھا؟ وہ کہتا ہے، مولا مجھے ایسا لگا جیسے آج میں نے پہلی مرتبہ یہ آیت سنی ہو، کل اولئک کان عنہ مسئول. کہ تم جتنی دیر تک بیٹھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو خالی سوال تم سے ہوگا؟ تمہاری سماعت سے بھی سوال ہوگا. اور واضح ہوا جب تک آپ سن رہے تھے سماع میں تب تک کوئی سوال نہیں ہے. آواز آ رہی ہے مگر آپ پر اثر انداز نہیں ہو رہی. بالکل ایسے سمجھیے جیسے نادان آج کے دور میں اذان کی آواز آ رہی ہو، اثر نہیں ہو رہا ہو. اگر کسی کے کان میں گانے کی آواز آ رہی ہو، اثر نہیں ہو رہا ہو تو موضوع الگ ہے، مگر لفظ استماع کا مطلب اثر ہو رہا ہے. جب اثر ہونا شروع ہو جائے سمجھ لیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو گئے. اور اسی لیے آیت نمبر 1 کے الفاظ میں، استمع نفر من الجن، جنوں کے ایک گروہ نے خاص طور سے سنا کان لگا کر. اچھا جو سنا وہ بھی خدا نے بتایا، فقالو، یہ بھی خدا بتا رہا ہے. مگر خدا کسے بتا رہا ہے؟ خدا ہی کو نہیں، خدا بتا رہا ہے اپنے محمد کو. فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا. بس وہ کہنے لگے کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے کہ جو عجب ہے. یہ قرآن کیا ہے اور عجب کیا ہے، اس کی وضاحت الفاظ میں الگ کر سکتا ہوں، آپ الگ سمجھ سکتے ہیں، مگر آیت کہتے ہیں یہدی الی الرشد. ایسا قرآن ہم نے سنا کہ جو عجب، تعجب خیز ہے. تعجب کس بات پر؟ کہ اس کے الفاظ میں ایسا سحر ہے کہ موڑ دے گمراہ کو راہ کی طرف. یہدی الی الرشد، ایسا قرآن ہے جو ہدایت کر رہا ہے اس کی طرف، رشد کی طرف، اللہ اکبر، کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف، خدا کی محبت کی طرف، نجات کی طرف اور جنت کی طرف. فآمنا بہ، اور ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. جنوں کے گروہ نے، یہ جن کہاں کے رہنے والے تھے؟ بعض روایات کے جن رہنے والے تھے یمن کے، بعض روایات کے جن رہنے والے تھے نسبین کے. یہ عراق ایک علاقہ ہے کہ جس کے خاص جنوں کا واقعہ مشہور ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات آگے بڑھے گی. تو آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے دنوں کے لیے، استقبال ماہ رمضان بھی اور سورہ جن کی ابتدا. تو قرآن کیسا ہے؟ عجب. عجب کا مطلب یہدی الی الرشد. تو کیا کرنا چاہیے؟ چومنا چاہیے اس کو، آنکھوں سے لگائیں، جیب میں رکھیں نہیں. فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں.
ایمان لانا اور ہے، گھر میں سجانا اور ہے، بیٹی کے سر سے رخصت کے وقت میں سایہ کرنا اور ہے، گلے میں لٹکانا تعویذ بنا کے اور ہے۔ جن بھی سمجھتے ہیں مگر انس نہیں سمجھتے کہ قرآن ایمان لانے کے لیے ہے، نہ کہ گھر میں سجانے۔